اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفقان الحمید وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو اصحاب تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، پھر ایمان کے اندر پختہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ اب فرعون کو جو فرعون کے مشیر تھے وہ مشورہ دینا شروع ہو گئے، اور خاص کر کے اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے یہ بات کہی، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ اے فرعون تو چھوڑ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں، زمین کے اندر جا کر معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور لوگوں کو اور اپنے ساتھ لے جائے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تیری عبادت اور تیرے معبودوں کی عبادت جو ہے لوگ چھوڑ دیں، یعنی تجھے بھی چھوڑ جائیں گے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ جائیں گے۔ یہ سارے اس کو مشورے دینا شروع ہو گئے۔ اب تیرے معبودوں سے مراد یہاں ہے، تفسیر خازن میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے علاوہ سے کچھ تصویریں تھیں وہ لوگوں کو بنا کر دی ہوئی تھی، اپنی قوم کو بنا کر تقسیم کی ہوئی تھی اپنی قوم میں، کہ اگر میں تمہارے سامنے ہوں تو صرف میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، سب کچھ میں ہوں۔ اگر میں کسی جگہ مشغول ہوں، تمہارے سامنے نہیں ہوں، کسی اور جگہ ہوں، تو پھر میرے بعد میرے قائم مقام یہ تصویریں یعنی یہ الہ ہے تمہارے لیے، تم ان کی عبادت کرنا، اس کو پوجنا۔ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کی نقل کر کے ارشاد فرمائی کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ تجھے بھی چھوڑیں گے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑیں گے، لہذا ان کے لیے کچھ ابھی سے سوچ لے، ان کا کوئی حل کر۔ اب اپنی حکومت بچانے کے لیے فرعون نے کیا کیا، حربہ آزمایا، وہی جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تقریباً 70,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ فرعون نے اس ڈر سے کہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں نہ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی ذات تو پھر اللہ کی ذات ہے۔ تو خیر اب بھی اس نے وہی دھمکی دی جب اس کے مشیروں نے اس کو کہا، یا اس کے ماننے والے اس کی قوم میں سے لوگوں نے اس سے بات کی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، تو کہنے لگا قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو، جس طرح ہم نے پہلے قتل کیا تھا اب بھی قتل کریں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے، کہیں ہماری حکومت ڈاماڈول نہ ہو جائے، ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے۔ یاد رکھ، جب طاقت کا نشہ ہو بندہ چاہے تو جو کچھ مرضی ہوتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، جو میرے من میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ یہاں اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا پھر سے ارادہ کیا کہ ہم قتل کریں گے ان کے بچوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو چھوڑیں گے، اور تاکہ ان کو اپنی باندیاں بنائے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کیوں؟ ہم ان پر غالب ہیں، اس لیے کہ ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس لاٹھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جب طاقت کا نشہ ہو تو آدمی کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں، اور کچھ ہو نہ ہو، ہاتھ میں چھڑی ہو بندہ ہر ایک کے لگاتا جاتا ہے، کیوں؟ میں طاقتور ہوں بھائی، مجھے کون پوچھنے والا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 کے قریب کم و پیش بچوں کو قتل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور اس سے کہیں دگنا تگنا طور پر ماؤں نے اپنے حمل گرا دیے تھے اس ڈر کی وجہ سے کہ کل اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو فرعون ہمارے سامنے اس کو قتل کروائے گا، تو ہماری ممتا اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ یہ ہے طاقت کا نشہ۔ جب طاقت کا نشہ ہو، جو من میں آئے کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے بچایا تھا۔ آج بھی اگر کوئی فرعون بننے کی کوشش کرے، فرعون بن کر سامنے آئے، تو اللہ آج کی اس امت میں بھی موسیٰ پھر دوبارہ سے پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
آج بھی اگر کسی نے سر اٹھایا فرعون بننے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابل میں موسیٰ پیدا کرے گا، وہ جس انداز میں ہو، جس رنگ میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں وہ اس لیے کرتا تھا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہمارے پاس ہم غالب ہیں، ہمارے پاس لاٹھی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی شخص